یہ بھی عجیب بات ہے کہ جہاں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، دین سے دوری ہے، قرآن عظیم الشان کو ہم نے طاقوں میں سجایا ہوا ہے، وہی ہمارے دین کے دشمن ہمیں بیدار کر دیتے ہیں۔ وہ ہماری جو ریڈ لائنز ہیں ان کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی قرآن عظیم الشان کو جلانے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں، اور کبھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، اور یہ سب ان کا عمل ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہمارے عقیدوں کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہماری جو عقیدت کے سرچشموں پہ حملہ آور ہو کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے عادی بن جائیں، اور اگر ہم ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس ظلم کے عادی بن جائیں اور اس شان میں جو گستاخی ہوتی ہے اس کے عادی بن جائیں، تو پھر مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہمارے پاس ویسے بھی کیا ہے، ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس حکمران طبقہ نے تو ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، ہم پر غلامی در غلامی کا توق سجا دیا ہے، اور ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑا، اور ہم جب ان کے خلاف بیدار نہیں ہوتے، اکٹھے نہیں ہوتے، تو اور کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ معیشت ہماری تباہ ہے، تجارت ہماری تباہ ہے، اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ ایمان کی کچھ غیرت ہے۔ بے عمل لوگ بھی اللہ کی خاطر، اس کی کتاب کی خاطر اور اس کے رسول کی خاطر نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس عمل کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو چیلنج سمجھنا چاہیے۔ جب وہ ہمیں مٹانا چاہتے ہیں تو ہمیں اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے اور پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ مسلمان ختم نہیں ہوئے ہیں، جب تک اللہ کا نام سلامت ہے، قیامت کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ازلی ہے اور ابدی ہے، اس کو دوام نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین موجود ہے تو جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، ہم اللہ رب العالمین کی، ہم اس کی عظمت کو بھی تسلیم کریں گے، اس کو مالک اور خالق تسلیم کریں گے، اور اس کی کتاب کی توہین نہیں ہونے دیں گے، اس کی حرمت پر مر مٹنے کے لیے تیار رہیں گے۔ جب تک ہماری جان میں جان ہے، انشاءاللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ہم اس کا تحفظ کریں گے اور سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ عزم ہم مصمم کر لیں تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی اور ہم اپنی اصل کی طرف بھی لوٹیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے حالات کا بھی جائزہ لیں۔ اس کلام پاک کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کلام پاک کو ہم نے ترک کیا ہے، اس کے نظام کو ہم نے ترک کیا ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم کیسے احتجاج کریں، ہمارے معاشی حالات کو دیکھو، ہم تو دیوالیہ ہونے کے لیے اس کے در پر کھڑے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ہرے بھرے ملک کو، ہمارے اس خزانوں سے لدے ہوئے ملک کو کس نے دیوالیہ بنایا ہے؟ انہی ظالموں نے جو 75 سال سے ہمارے سروں پر مسلط ہیں، اور 75 سال میں انہوں نے ہمیشہ اغیار کی خدمت کی ہے، اپنی قوم کی خدمت نہیں کی ہے۔ وہ IMF کے غلام، وہ ان اداروں کے غلام کہ جو ہماری معیشت کو تنگ کرتے ہیں، ان کی تمام چیزیں پوری کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کی سیاہ رات کو مزید تاریک کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ حال غریبوں نے نہیں کیا، ہمارا یہ حال جاہلوں نے نہیں کیا، ان پڑھے لکھے لوگوں نے کیا جو مغرب کے دل دادا ہیں اور ہم پر جہالت مسلط رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم دیوالیہ ہیں تو وہ بھی ان ظالموں کی وجہ سے جو مغرب کے اعلی کار ہمارے سروں پر مسلط ہوتے ہیں اور پورے نظام کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں، ہماری اس حالت میں انہوں نے ہمیں پہنچایا ہے۔ اس لیے ہمیں معیشت کی خبریں مت دو، بلکہ ہماری جان چھوڑو، ہمارے سروں سے ہٹو، تاکہ یہ قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے اور کچھ کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل بات تو ایمان کی غیرت ہے، اس غیرت کو نہیں مرنا چاہیے۔ وہ بھی اگر حمیت چلی گئی، غیرت چلی گئی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے پوری امت مسلمہ بیدار ہے۔ آپ نے دیکھا ترکی میں کتنے بڑا احتجاج ہوئے ہیں، اور آج پوری دنیا میں، پوری مسلم دنیا میں اس وقت ایک عظیم الشان احتجاج ہو رہا ہے۔ ملینز کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور کراچی میں اور پورے پاکستان کے طول و عرض میں بھی مسجدوں کے باہر بھی لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ اور اگر حکومتوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، OIC نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، UNO نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، تو یہ تحریک بہت آگے بھی بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، کہ OIC کا اجلاس بلا کے اس پورے واقعے کی مذمت ہی نہیں، تمام مسلم ملک طے کریں کہ سویڈن کو اپنے ملکوں سے دیش نکالا دے، اس کی مصنوعات کو دیش نکالا دے۔ یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں۔ اسی طرح جب ہولوکاسٹ پہ بات نہیں ہو سکتی، وہ بھی تو یہودیوں کا معاملہ ہے، اس پر اقوام متحدہ کہتی ہے کہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آزادی اظہار کی یہ بات کرتے ہیں،
لیکن ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کرنا چاہتے. ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے تو وہ آزادی اظہار ہے, وہ قرآن کی حرمت کو پامال کرے تو آزادی اظہار ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ مغرب کا اب نہیں چلے گا. پوری دنیا میں ان کو بالکل ان کو آشکار کر دو کہ یہ دونوں معیار رکھنے والے لوگ ہیں. یہ سامنے کچھ بھی ہو, چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ کر ایک وہ قوم ہے 2 کروڑ ریڈ انڈینز کی لاشوں پر قائم بھی امریکہ ہے. یورپی ممالک نے کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا تو اپنی مملکتیں بنائی ہیں. ان کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ قتل و غارت گری اور خون بہانے کی تاریخ ہے. آج آسٹریلیا میں دیکھ لیجیے, وہ جو مقامی ایبوریجن سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کو قتل کیا گیا, آج وہ اس طرح سے انہوں نے وہاں تسلط قائم کیا ہے. ہمیں درس نہ دیں انسانیت اور اظہار رائے کا. اگر تمہارے اندر اتنا ہی ہمت ہے تو ہولوکاسٹ پہ بھی بات کرنا شروع کرو, پھر ہم مانیں گے کہ تم آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہو. کوئی آزادی اظہار اس پر نہیں ہوگا کہ ہمارے ایمان کے سرچشموں پہ حملہ کرے. قرآن کی حرمت کے لیے, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نام نامی عشق گرامی اور آپ کی ذات کی حرمت کے لیے مسلمان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. حکمرانوں کا کام ہے کہ اپنی آواز کو بلند کریں. آج کا یہ احتجاج ہم نے اپنے ضمیر کی آواز پر رکھا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر یہ سلسلہ اس طرح جاری رہتا ہے اور اس واقعے کی مذمت نہیں ہوتی اور سویڈن کی حکومت معافی نہیں مانگتی تو یہ دائرہ بڑھے گا بھی, پھیلے گا بھی, عالمگیر ہوگا اور انشاءاللہ انہیں گھٹنے ٹیکنے پر ہم مجبور کریں گے.